السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج مشکوٰۃ کی حدیث نمبر 267 پر گفتگو ہوگی، جو کہ حضرت احوص بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن احوص بن حکیم عن ابیہ قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر۔ حضرت احوص بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، عن الشر، شر کے بارے میں پوچھا۔ احوص بن حکیم یہ تابعی ہیں، اور حضرت انس، حضرت عبداللہ ابن یسر سے آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ روایات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ روایت بیان کرنے میں ضعیف ہیں، لیکن آپ کے والد جو تھے ان کا نام تھا حکیم ابن عمیر، وہ صحابی رسول ہیں۔ تو احوص بن حکیم اپنے والد یعنی حکیم ابن عمیر جو کہ صحابی رسول ہیں ان سے روایت کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں، برائی کے بارے میں پوچھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، لا تسألونی عن الشر، مجھ سے برائی کے بارے میں نہ پوچھو، یعنی صرف برائی کے بارے میں نہ پوچھو، پوچھنا ہو تو خیر کے بارے میں بھی پوچھو اور شر، دونوں کو ملا کر کے پوچھو، یعنی صرف برائی کے بارے میں سوال نہ کرو۔ وسلونی عن الخیر، اور مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھو۔ یقولھا ثلاثا، اس جملے کو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ کس جملے کو؟ کہ لا تسألونی عن الشر وسلونی عن الخیر، مجھ سے شر کے بارے میں نہ پوچھو، مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھو۔ اچھا، یہ جو آپ نے منع فرمایا کہ مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھو، شر کے بارے میں نہ پوچھو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ایک طرح سے وہم یہ نہ ہو جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت پر جلال اور غضب کے مظاہر یہ غالب ہوا کرتے تھے۔ کس پر؟ جمال کی بنسبت، یعنی آپ کی جمال، آپ کی رحمت، آپ کی شفقت کے بنسبت آپ پر جلال اور غیظ و غضب کے مظاہر کا غلبہ ہوا کرتا تھا۔ اس وہم سے بچنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھو۔ وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نبی رؤوف الرحیم ہیں اور نبی رحمت ہیں، جس کو قرآن نے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے عالمین کے لیے۔ تو اس لیے حضور نے یہ جملہ فرمایا، ورنہ سوال کرنا شر کے بارے میں مقصد اگر یہ ہو کہ تاکہ ہم اس شر سے بچ سکیں، تو اس طرح سے سوال کرنا تو واجب کفایہ ہے، یا بلکہ عین واجب ہو جایا کرتا ہے کہ اس شر سے کیسے بچا جائے، کیسے رکا جائے، اس تعلق سے سوال کرنا اور پوچھنا۔ تو بہرحال نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے نا، تو اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو ہم نے بتایا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ کی شخصیت پر جمال کا غلبہ زیادہ ہوا کرتا تھا بنسبت جلال اور غیظ و غضب کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں، نبی رؤوف الرحیم ہیں، اس لیے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ ہاں، اگر سوال شر سے بچنے کا اس تعلق سے ہو تاکہ اس سے بچا جائے یا کیسے رکا جائے، تو پھر اس طرح کا سوال کرنا جائز اور درست ہے۔ تو سلونی عن الخیر جو آگے کا جملہ ہے نا کہ مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو صرف خیر کے بارے میں سوال کرو، یا اگر سوال کرنا ہی ہے تو شر کے بارے میں سوال کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی برائی کے بارے میں سوال کرنے کے ساتھ ساتھ متصلاً اس برائی سے بچنے کا بھی سوال کرو، ہے نا، خیر کا بھی سوال کر لیا کرو، یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، الا ان شر الشر شرار العلماء، یقین جانو، تنبیہ ہو جاؤ، تنبیہ ہے، الا سن لو کہ یقیناً تمام شر میں سب سے برا شر علماء کا شریر ہونا ہے، علماء کا برا ہونا۔ ان شر الشر، سب سے
برا شر کیا ہے؟ علماء کا بدبخت ہونا ہے یا علماء کا شریر ہونا ہے۔ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاء، اور سب سے بہترین بھلائی، بہترین خیر کیا ہے؟ علماء کا بہتر ہونا ہے، چونکہ علماء ہی عالم کے فساد اور عالم کے صلاح، اس کی درستگی کا سبب اور ذریعہ ہوا کرتے ہیں، ہے نا؟ یعنی کائنات کے اندر، عالم کے اندر اگر صلاح و درستگی ہے تو اس کا سبب علماء ہے، اور فساد بھی اگر ہے تو یہ فساد بھی انہی کی طرف منسوب ہوتا ہے، یعنی دین اور دنیا، یہ کہہ لیں دین اور دنیا کے تمام معاملات اسی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، وہی ارباب حل و عقد ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ ایک بڑا پیارا جملہ بولا جاتا ہے کہ ذلت العالم، ذلت العالم، عالم کی لغزش ایک عالم کی پوری دنیا کی لغزش ہوا کرتی ہے، عالم کی خطا پوری دنیا کی خطا ہوتی ہے۔ ایسے موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہوا کرتی ہے، تو مطلب عالم ہی تمام خیر اور شر کی بنیاد ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، دوسری توجہ اس کی یہ کی جا سکتی ہے کہ عقبہ میں، آخرت میں، قیامت کے دن سب سے برا عذاب اگر کسی کو ہوگا تو وہ علماء کو ہوگا، ٹھیک ہے؟ کون علماء؟ علماء سو، جس کو شریر علماء کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی سب سے بہترین مرتبہ اگر کسی کو ملے گا جنت کے اندر تو وہ علماء کو ملے گا۔ وہ کن علماء کو؟ علماء خیر کو، ٹھیک ہے؟ علماء حقہ کو۔ رواہ دارمی، اس حدیث کی روایت امام دارمی نے کی ہے۔ حدیث نمبر 268، وعن ابی الدرداء قال ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ عالم لا ينتفع بعلمہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں سب سے برا درجہ، سب سے برا مقام اس عالم کا ہوگا لا ينتفع بعلمہ، جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا، یعنی جس نے علم تو سیکھا لیکن اس علم سے نہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کر رہا ہے اور نہ ہی دوسروں تک اس کی تبلیغ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا شخص سب سے برا شخص کہلائے گا کل قیامت کے دن اللہ کے حضور، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ ویل للجاہل مرتن و ویل للعالم 7 مرات، کہ ایک جاہل کے لیے ایک مرتبہ تباہی اور بربادی ہے، ایک مرتبہ ہلاکت ہے کہ اس نے علم ہی حاصل نہیں کیا، لیکن ایک عالم کے لیے 7 مرتبہ ہلاکت و تباہی اور بربادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے علم تو حاصل کیا، جاہل نہیں رہا۔ اب جاہل نہیں ہے، جب علم حاصل کیا تو اس کی تبلیغ کرنا چاہیے، اس پر خود کو عمل کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 مرتبہ اس کی تباہی بربادی ہوگی، یعنی قیامت کے دن ایسے شخص کا عذاب نہایت سخت ہوگا اور نہایت بھیانک عذاب اس کو دیا جائے گا، جو علم سے فائدہ اٹھاتا نہیں ہے۔ رواہ دارمی، اس حدیث کی روایت بھی امام دارمی نے کی۔ حدیث نمبر 269، وعن زیاد بن حدیر قال قال علی عمر هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قال قلت لا۔ حضرت زیاد بن حدیر سے روایت ہے۔ زیاد بن حدیر، ان کی کنیت ابو مغیرہ ہے، ابو مغیرہ ہے، قبیلہ بنی اسد کے رہنے والے تھے اور کوفہ میں قیام پذیر تھے۔ آپ تابعی ہیں اور حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ کی سماع ثابت ہے، یعنی آپ نے ان حضرات سے حدیث کی سماعت کی ہے۔ تو حضرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ قال علی عمر، مجھ سے عمر نے کہا، حل تعریف، کیا تم جانتے ہو، ما یہدم الاسلام، کہ کون سی چیز اسلام کو ڈھا دیتی ہے، اسلام کو منہدم کر دیتی ہے یا اسلام کو ذلیل کرتی ہے؟ قال، راوی کہتے ہیں قلت لا، میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، آخر وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کو منہدم کرتی ہے؟ تو یہاں انہدام سے کیا مراد ہے، میں ابھی اس کو بتاتا ہوں۔ قال، آپ نے کیا فرمایا؟ یہدمہ ذلت العالم، یعنی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عالم کی لغزش، عالم کی خطا اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتی ہے، یعنی اسلام کی عزت کو زائل کر دیتی ہے۔ انہدام مطلب کیا ہوا؟
اسلام کی عزت کو زائل کر دینا، اسلام کی شبیہ کو خراب کرنا، ٹھیک ہے، اسلام کی جو اصل تصویر ہے اس اصل تصویر پہ جو ہے گرد ڈال دینا، کوئی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تو عالم کی لغزش سے اسلام کی ذلت و رسوائی ہوا کرتی ہے۔ وجدال المنافق بالکتاب، اور منافق کا کتاب اللہ میں جھگڑنا دوسری چیز ہو گئی۔ پہلی چیز تو عالم کی لغزش ہے، اور دوسری چیز جس سے اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہے، منافق کا کتاب اللہ کے سلسلے میں جھگڑنا ہے۔ چونکہ منافق جو ہوتا ہے نا، وہ سنت کو ظاہر کرتا ہے اور بدعت کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کتاب اللہ میں کے ساتھ چونکہ جھگڑنے کو خاص کیا گیا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں جھگڑنا، اس سلسلے میں بحث و مباحثہ کرنا، یہ سب سے زیادہ قبیح ہے، اور یہ ایسا برا عمل ہے کہ یہ کفر کی طرف مؤدی ہوتا ہے، کفر میں لے جانے کا ایک سبب بنتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ منافق کا کتاب اللہ کے سلسلے میں جھگڑنا۔ وحکم الائمۃ المضلین، اور گمراہ ائمہ کا فیصلہ کرنا۔ گمراہ ائمہ سے مطلب کیا ہے؟ حکمران، گمراہ حکمرانوں کا فیصلہ کرنا۔ یہ تین چیزیں ہیں جس سے اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہے: عالم کی غلطی، عالم کی خطا، اور منافق کا کتاب اللہ کے سلسلے میں جدال کرنا، جھگڑنا، اور گمراہ حکمرانوں کا فیصلے کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں اسلام کو کیا کر دیتی ہیں؟ منہدم کر دیتی ہیں۔ مطلب اسلام کے انہدام سے کیا مراد ہے؟ اسلام کی کو منہدم کرنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ اس کے جو ارکان خمسہ ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ توحید۔ تو یہ 5 چیزوں پر جو بنیاد رکھی، اس بنیاد کو گویا کہ یہ ساری لغزشیں، یہ ساری خطائیں، یہ سارے عمل منہدم کر دیتے ہیں، اس کے اندر خرابی پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عالم کی لغزش سے کیا ہوتا ہے؟ عالم کی لغزش سے یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشات کی اتباع کرنے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف کرنا چھوڑ دے، نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں، خواہش کی پیروی میں لگ جائے، ہے نا۔ تو پھر ایسی صورت میں عالم کی جو یہ خطا ہوگی نا، وہ اسلام کی شبیہ کو خراب کرے گی۔ آج کل موجودہ زمانے میں تقریباً یہ روش سماج کے اندر پیدا ہونے لگی ہے۔ عالم اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور سے نبھا نہیں رہے ہیں۔ ایسے ہی بدعتی حضرات اس کے جھگڑنے، دین میں غلو کرنے، بدعات کو قائم کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے، ہے نا، مطلب یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں کہ اسلام کی شبیہ کو خراب کرتی ہیں۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجیے کہ عالم کی خطا، زلت العالم کو پہلے بیان کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو بتائی جو 2 چیزیں آئی ہیں نا، جدال المنافق بالکتاب اور حکم الائمۃ المضلین، گمراہ حکمرانوں کا فیصلہ کرنا اور منافق کا کتاب اللہ میں جھگڑنا، یہ 2 چیزیں پہلی چیز کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ عالم کی خطا ان 2 چیزوں کے وجود کا سبب بنا کرتی ہے۔ عالم کی خطا کیا ہے؟ اگر عالم امر بالمعروف کرنا چھوڑ دے، نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ منافقین جو کتاب اللہ میں جھگڑیں گے، اور تو ایسی صورت میں اس کا جواب نہیں مل پائے گا، لوگوں کی اس کو صحیح کنونس نہیں ہو پائے گا دین کے حوالے سے۔ ایسے ہی جب عالم ہی خطا کرنے لگے تو گمراہ حکمران تو ظاہر سی بات مسلط ہوں گے، گمراہ حکمران کا فیصلہ ہی تسلیم کیا جائے گا جب عالم اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو۔ اس لیے زلت العالم کو پہلے بیان کیا گیا۔ رواہ دارمی، اس حدیث کی روایت امام دارمی نے کی ہے۔ حدیث نمبر 270، وعن الحسن قال العلم علمان، فعلم فی القلب فذاک العلم النافع، وعلم علی اللسان فذاک حجۃ اللہ عز وجل علی ابن آدم۔ رواہ دارمی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی یہ حدیث گویا کہ چونکہ یہ تابعی تھے، ہے نا، تابعی اگر کسی حدیث کی روایت کریں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے، تب وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ مرسل ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے روایت نہیں کی ہے، اس لیے قول تابعی ہم کہہ سکتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، فعلم فی القلب، ایک علم وہ ہے جو دل کے اندر ہو، فذاک العلم النافع، یہی علم نافع ہے، یعنی
وہ علم جو دل کے اندر بس جائے. وعلم علی اللسان، اور ایک علم وہ ہے جو زبان کے اوپر ہو. فذاک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم. تو یہ جو زبان والا علم ہے نا، یہ ابن آدم کے خلاف اللہ رب العزت کی حجت ہے. اب ذرا دیکھیں اس میں کہ علم نافع کس علم کو کہا گیا ہے؟ وہ علم جو دل کے اندر ہو. وہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہی علم انسان کو بلندی اور رفعت عطا کرتی ہے. اس علم کو ہر شخص حاصل نہیں کر پاتے. انسان ہوتا کیا ہے کہ علوم لسان اسی کو حاصل کرتے کرتے پورا وقت گزار دیتا ہے اور پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن علم قلب جو ہے اس طرف توجہ نہیں ہو پاتی ہے. ٹھیک ہے. یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مناسب انسان کے لیے یہ ہے کہ علم نافع کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے. ٹھیک ہے. یعنی علم نافع کے قریب ہو، یہ انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب علم علی اللسان جو ہے، جو دوسری قسم ہے، تو علم لسان کی وجہ سے ریا، سمعہ اور دکھاوا، مداہنت، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں، یعنی یہ علم علی اللسان، یہ ابن آدم کے خلاف اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں کہا نا، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کرتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے ہو. یعنی صرف زبان سے تو علم کا سلسلہ جاری ہے، لوگوں کو خود دعوت دے رہے ہو، خود جو ہے کام کر رہے ہو، مطلب، لیکن خود عملی دنیا میں بہت پیچھے ہو. تو زبان ایسا علم گویا کہ جس سے ہم دوسروں کو تک تو علم پہنچائیں لیکن خود ہی عمل نہ کریں. لما تقولون ما لا تفعلون. اب دو علم ہو گئے نا، علم فی القلب، علم علی اللسان. تو پہلے علم کو علم باطن پر محمول کیا گیا ہے اور دوسرے علم کو علم ظاہر پر. جو دل کا علم ہے اس کا تعلق باطن سے ہے اور زبان کا علم اس کا تعلق ظاہر سے ہے. اسی وجہ سے بلکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے نا. یعنی علم باطن بغیر علم ظاہر کی درستگی کے مکمل نہیں ہو سکتا، اور ایسے ہی علم ظاہر بغیر باطن کی درستگی کے کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اسی کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جملے میں فرمایا کہ من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق. جو علم ظاہر حاصل کرے لیکن علم باطن حاصل نہ کرے وہ فاسق ہے. ومن تصوف ولم یتفقہ، اور جو علم باطن تو حاصل کرے لیکن علم ظاہر حاصل نہ کرے فقط تزندق، تو وہ زندیق. ومن جمع بینہما فقط تحقق، اور جو ان دونوں کو جمع کر لے، یعنی علم ظاہر بھی حاصل کرے، علم باطن بھی حاصل کرے، فقط تحقق، وہی راست رو ہے، وہی محقق ہے، وہی صحیح راستے پر ہے. اور ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دونوں علم، یعنی علم قلب اور علم علی اللسان، یہ دونوں کے دونوں بنیادی علم ہیں، اصل علم ہیں. ان میں سے ایک کو دوسرے کے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، ایک کو دوسرے سے بے نیازی حاصل نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اسلام اور ایمان ہے نا. اسلام اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں نا، ایسے ہی علم ظاہر اور علم باطن دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. گویا کہ یہ جسم اور قلب کی طرح ہے. علم ظاہر جسم ہے اور علم باطن قلب ہے. جب جسم کو قلب سے الگ نہیں کیا جا سکتا تو علم ظاہر کو بھی علم باطن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. حدیث نمبر 271. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 ظرف حاصل کیے. وعاء کا معنی اصل ہوتا ہے برتن، ہے نا. یعنی علم کی 2 نوع، علم کی 2 قسمیں ہم نے حاصل کی ہیں. وہ دونوں قسمیں کیا ہیں؟ علم کے اعتبار سے متساوی ہیں، یعنی بھرے ہوئے ہیں، دونوں بکثرت ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کا کیا کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 ظرف حاصل کیے. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِيكُمْ. رہا ان میں سے ایک تو میں نے اس کو تمہارے درمیان پھیلا دیا، نشر کر دیا، اس کی تبلیغ کر دی، اس کو نقل کر دیا. وَأَمَّا الْآخَرُ، رہی دوسری قسم،
فلو بسستہ قطع ھذا البلعوم، اگر میں اس کو پھیلاؤں، اگر میں اس کی نقل کروں تو یہ حلق کاٹ دیے جائیں گے، یعنی میرے یہ حلق اڑا دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے۔ بلعوم یعنی مجرد طعام، کھانے کی جگہ، یعنی مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے مار ڈالا جائے گا اگر تمہیں دوسرے علم کو لوگوں کے سامنے شیئر کر دوں، لوگوں سے بیان کر دوں۔ نہیں، اسی وجہ سے توحید کی جو حقیقت ہے اور اس حقیقت کے جو اسرار و رموز ہیں اس کی تعبیر نہایت مشکل ہوا کرتی ہے نا؟ اور جو بھی اس کی تعبیر میں جو پڑا ہے وہ حلول و اتحاد کے وہم میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے کہ عوام کا سمجھنا اس طرح کے مسائل کا، یہ عوام کا سمجھنا بہت کیا ہوتا ہے، مشکل ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ وہ علوم کون سے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ حقیقت توحید کے اسرار ہو سکتے ہیں، ہے نا، کہ جس سے حلول و اتحاد کا وہم ایک پیدا ہونے لگتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس علم سے مراد کہ جس علم کی اشاعت پر ان کے حلق کے کاٹ دیے جانے کا اندیشہ تھا، اس علم سے مراد یا تو منافقین کا علم ہے، یعنی بنفس نفیس نام بنام منافقین کی فہرست، منافقین کا نام ان کو معلوم تھا کہ کون منافق ہے اور کون ظاہر ہے، کون جو ہے مومن ہے، ٹھیک۔ اس وجہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ بنی امیہ کہ جو زور و ستم اور ظلم والی جو سلطنت ہوگی اس کا علم بھی آپ کو پتہ تھا، یا اس کے زمانے میں جو فتنے ابھریں گے اس بارے میں بھی آپ کو پتہ تھا، اس بارے میں آپ کو علم حاصل تھا۔ نہیں، وہ علم کون سا ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں مولا علی قاری نے یہ کئی وضاحتیں کی ہیں۔ ایک تو حقیقت توحید بھی، دوسری چیز یہ ہے کہ منافقین کا علم، یا تیسری چیز کیا انہوں نے بیان کی ہے مولا علی قاری نے کہ بنو امیہ کے ظلم و ستم والی سلطنت یا ان کے زمانے میں ابھرنے والے فتنے کا علم۔ یہ سارے علوم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابہری کے حوالے سے مولا علی قاری نے کہا ہے کہ علماء نے اس علم کو جس کی اشاعت، جس کے نقل پر حضرت ابو ہریرہ کے قتل کیے جانے کا اندیشہ تھا، کہتے ہیں کہ اس علم کو بعض علماء نے، بلکہ بہت سے علماء نے ان احادیث پر محمول کیا ہے جن احادیث میں بادشاہ کے ظلم و ستم، ان کے احوال اور ان کی علامتیں، ان کی آئیڈینٹی اور ان کی مذمت کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے؟ وہ دعا کیا تھی ان کی کہ اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، کہ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں 60ویں صدی ہجری کے آغاز سے اور بچوں کی سلطنت سے۔ تو گویا مولا علی قاری کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے یزید بن معاویہ کی خلافت کی طرف، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ کو یہ پتہ تھا کہ یزید بن معاویہ کی خلافت ہوگی 6 صدی ہجری کے بعد، یہ 6 ہجری کے بعد اس طرح کے معاملات ہوں گے، واقع کربلا ہوگا، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ تھیں۔ تو وہ دعا کیا کرتے تھے، مولا وہ سن آنے سے پہلے پہلے میری موت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یزید جو خلافت پر متمکن ہوا وہ 60ویں صدی ہجری میں، 60ویں ہجری میں، ٹھیک ہے، صدی کا لفظ بار بار ذہن پہ آ جا رہا ہے، تو 60 ہجری میں وہ خلافت پر متمکن ہوا اور 61 ہجری ہی میں واقع کربلا پیش آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی دعا بھی قبول ہوئی اور 1 سال پہلے ہی آپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو اس کے کئی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بہت مناسب اور معقول وجہ جو حضرت ابو ہریرہ کے دعا سے سمجھ میں آتی ہے کہ اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان کی جو دعا کیا کرتے تھے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے واضح طور پر کہ مراد بنی امیہ کے زور و ستم اور یزید بن معاویہ کی خلافت کا علم ہے۔ اس علم کے بارے میں آپ کو پتہ تھا، اگر اس کو بتا دیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ منافقین تھے اور کچھ ایسے لوگ تھے جو آپ پر اٹیک کرتے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جانکاری ہو، کوئی ایسا علم ہو کہ جس کی تبلیغ سے، جس کے پہنچانے سے، جس کے بیان کرنے سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہاں پہ چھپا دینا بہتر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ ایسا سچ
کہ جس کے کہانی کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو جائے تو اس سچ کے بولنے سے بہتر ہے کہ آدمی وہاں پر جھوٹ بولے. ٹھیک ہے. رواہ البخاری، اس حدیث کی روایت امام بخاری نے کی ہے. اب انشاءاللہ اس کے بعد حدیث نمبر 272 پر گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.